پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. 2 روز پہلے ہونے والے جو ضمنی انتخابات ہیں اس پر ابھی تک بحث ہو رہی ہے. نون لیگ اس کو اپنی کارکردگی سے تعبیر کر رہی ہے. تحریک انصاف اس کو دھاندلی کا شاخسانہ قرار دے رہی ہے. کیا اس وقت سیاسی افق پر ہو رہا ہے اور جو پیچیدگیاں ہیں وہ کچھ حوالوں سے تو اور بڑھ رہی ہیں. مثلا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کس کے پاس جانی چاہیے؟ حکومت کہتی ہے یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اپوزیشن کے پاس ہونی چاہیے، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ ایک روایت ہے کہ اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے. اس سلسلے میں 2018 کے انتخابات کے بعد کا معاملہ بھی ہمیں یاد آتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب اس بات پر اڑ گئے تھے کہ ان کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہونی چاہیے اور بالآخر ان کو دینا پڑی تھی تحریک انصاف کو، جو کہ ریلیکٹنٹ تھی. اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ دوسری طرف حکومت کے لیے معاشی محاذ پر بھی کافی پرابلمز ہیں. خود احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اگلے 3 سال میں $70 ارب کی ضرورت ہے جو کہ ملک کو چلانے کے لیے اور ادائیگیاں کرنے کے لیے چاہیے. $70 ارب کیسے آئے گا؟ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے جو امکانات پیدا ہو رہے ہیں کیا وہ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ دوسرا، نون لیگ کے اپنے جو رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف سخت بیان بازی کر رہے ہیں. تو صورتحال کدھر کو جا رہی ہے؟ ٹیمپریچر، پولیٹیکل ٹیمپریچر، یعنی ایک طرف خود حکومت گو کی کیفیت میں ہے. اب انتخابات جو 8 فروری کو ہوئے تھے اس کو لے کر ابھی تک نون لیگ کے اہم رہنما فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وہ صحیح ہوئے تھے یا غلط ہوئے تھے، اور مختلف رہنما اپنا مختلف بیان دے رہے ہیں. تو چیزیں حکومت کے اینڈ پر ہی صرف، اپوزیشن کے اینڈ پہ صرف خراب ہے یا حکومت کو بھی پرابلمز ہیں؟ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان بھی سخت بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ غلط کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جاوید لطیف صاحب کو کسی اور بات کا دکھ ہے. ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جاوید لطیف کے بارے میں کیا کہا ہے، ذرا سن لیجئے. جاوید لطیف صاحب میرے بھائی ہیں لیکن وہ غلط کہتے ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں. جاوید لطیف صاحب بھی جینون صحیح ہارے ہیں. ان کا گلہ یہ ہے کہ میں ہار گیا ہوں، رانا تنویر کیوں جیت گئے؟ اگر رانا تنویر ہار جاتا نا، جاوید لطیف صاحب اس وقت انتہائی پرسکون ہوتے. اور وہ دعویٰ کرتے ہیں بہت بڑا، وہ کہتے ہیں میرے حلقہ کھولنے کا، وہ کہتے ہیں کہ تیرا کھولے ایسے پھر میاں صاحب کا بھی کھول لیں گے. یہ بڑی عجیب بات. یہ کس نے کہا انہیں؟ اگر کسی نے کہا تو ہمیں بتائیں نا، پہلے میاں صاحب کو بتائیں جی مجھے فلاں آدمی یہ بات کہہ رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ انہیں کسی نے کہا ہے. اور ان باتوں کا جواب جاوید لطیف صاحب نے کیا دیا یہ بھی سن لیجئے. آج بھی جو رانا ثناء اللہ صاحب سے پہلے بھی 2 لوگوں نے، مسلم لیگ کے 2 لوگوں نے جو فرمائشی پروگرام کیے. رانا صاحب نے فرمائشی پروگرام کیا؟ یس بالکل، یہ فرمائشی پروگرام ہے. اور رانا صاحب اور یہ فرمائشی پروگرام انہی کے کہنے پہ ہوا ہے جن کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ثبوت ہیں. 15-20 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب سے میری پونا گھنٹہ بات ٹیلی فون پہ، اور میں نے آن اوتھ کہا کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں اور مجھے ہروایا گیا ہے، میرے پہ کراس لگایا گیا، یہ میرے پاس ثبوت ہیں. اب مجھے اس سے آگے زیادہ اپنے پہ بات نہیں کرنی، مگر ثناء اللہ صاحب کو یہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور جاوید لطیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو صدارت پارٹی کی چھوڑنی چاہیے کیونکہ وہ فیصلہ باد پورے کا پورا ہار گئے ہیں. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وفاقی وزیر، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. خرم صاحب پہلے یہ مسئلہ تو حل کر دیں ہمارا، جاوید لطیف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا رانا ثناء اللہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کون صحیح ہارا ہے، کون غلط ہارا ہے؟ جی دیکھیے، دونوں میرے بہت ہی معتبر اور معزز بڑے بھائی ہیں، تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان تو میری کوئی رائے جو ہے وہ تو اسی پر ہوگی کہ اگر تو ہمارے کسی کے پاس بھی ثبوت اور شواہد ہیں وہ پھر سامنے آنے چاہیے. ادروائز اب جب کہ وفاق میں اور پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومتیں قائم ہو چکی ہیں، ہم پارلیمان میں ہوں یا نہ ہوں، ہمیں اپنی جماعت کی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو تقویت پہنچانے کے لیے کام کرنا ہے. اور دوسرا اس میں جو ایک وے فارورڈ ہے وہ یہ ہے، جو کہ صدر جماعت جناب شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے، کہ وہ فوری طور پر جماعت کے جو اعلیٰ ترین فورم ہیں، مرکزی مجلس عاملہ ہے یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ان کے اجلاس بلائے تاکہ ان اجلاسوں میں
یہ ساری گفتگو ہو، جس کی جو رائے ہے یا ثبوت ہیں ان کو سامنے پیش کر کے قیادت کے سامنے ہم کوئی رستہ بنا سکے. ہم نے سب نے جاننا چاہیں گے کہ دوسرے صوبوں میں ہمارے جو دوست لڑ رہے تھے انتخابات مرد و خواتین، ان کا کیا تجربہ تھا. تو اگر وہ فورم جب ایووک ہو جائیں گے تو پھر یہ جو گفتگو آج میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے وہ پھر وہاں ایک بہتر طریقے سے ہو سکتا. نہیں، مگر یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ ہے سر کہ جو جیتے ہیں وہ بھی ٹھیک جیتے ہیں، یعنی وہ پی ٹی آئی کے دعوے کو غلط کہہ رہے ہیں جو جیتے ہیں وہ بھی ٹھیک جیتے ہیں اور جو ہارے ہیں وہ بھی ٹھیک ہارے ہیں. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہارے ہیں وہ ٹھیک ہارے ہیں؟ دیکھیے، میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی کسی کو اس معاملے میں ایشوز ہیں انہیں عدالت میں لے کر جانا ہے. اور اب 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، کافی وقت گزر گیا ہے، مزید اس پر جانا چاہیے تاکہ ہم بجائے یہ کہ میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس جگہ الیکشن درست ہوا اور کس جگہ درست نہیں ہوا. صرف یہ اب یہ ہے کہ جو پرسوں کا ضمنی انتخاب ہوا ہے اس کے نتائج بھی ایک کہانی سنا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے بائی اینڈ لارج جس جماعت کی نشستیں 8 فروری کو دی گئی تھیں وہ انہوں نے واپس کی ہیں. سر میں دوبارہ ان کے پاس پرسوں والے بائی الیکشن پہ آتا ہوں، میں اس پر 2 سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس معاملے پر آخری سوال جو پہلے بات ہو رہی ہے. عطا تارڑ صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں اور 1 سے زیادہ پریس کانفرنسز وہ کر چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی والی کمپنی ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی کیونکہ ان میں آپس میں اتنے اختلافات ہیں. شیر افضل مروت کچھ اور کہتے ہیں، بیرسٹر گور کچھ اور کہتے ہیں، عمر ایوب کچھ اور کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ان کے بیانات میں تضاد ہے، اختلافات ہیں، تو یہ کمپنی چلے گی نہیں. اب اسی نوعیت کے اختلافات تو نون لیگ میں بھی سامنے آ رہے ہیں، اور نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے، بڑے میاں صاحب ہیں، وہ کیوں نہیں بٹھا کے اس مسئلے کو حل کر پاتے، یا ان کو سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی کہ یہ ڈیبیٹ اسی طرح سے ہوتی رہے؟ نہیں، دیکھیے، ایک تو اب یہ کہ وقت خود بھی ایک بڑا بے رحم استاد ہے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہماری یہ سب جو ڈیبیٹس ہیں وہ ماضی کے بارے میں نا کہ 8 فروری کو کیا ہوا، کیا خرابی ہوئی یا کیا ٹھیک ہوا. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ماضی کی ڈیبیٹس ہیں وہ دھندلا جائیں گی اور ہمیں بہرحال آگے بڑھنا ہے. مثلا واقعی حکومت کے سامنے ابھی بجٹ کا بہت بڑا ایک مرحلہ درپیش ہے. اگلے چند ہفتے بعد ہی، اب اپریل کے آخر میں ہم موجود ہیں، تو 5 ہفتے کے اندر اندر نیا بجٹ آنا ہے. تو وہ یہ سارے ایشوز جو مستقبل کے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور یہ جو الیکشن کی بحث ہے یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ دھندلانا شروع ہو جائے گی. سر لیکن وہ بحث وہ والی تو دھندلا رہی ہے، اب نئی بحث نے جنم لے لیا ہے پرسوں کے انتخابات کی، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. یہ پرسوں گجرات میں اور لاہور میں مختلف جگہوں پہ شکایات ہوئیں، اور کیمرے پر کچھ پریزائڈنگ آفیسرز کے تو بیانات تک ریکارڈ ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں، ہم نے وقت بچانے کے لیے دوپہر میں ہی فارم 45 سائن کرا لیے تھے. کچھ پریزائڈنگ آفیسر کو فارم 45 ملے نہیں، انہوں نے تحریری طور پر الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا کہ ہمارے پاس تو فارم 45 ہی نہیں ہے. گجرات میں ڈبے پہلے سے بھرنے کی شکایات موجود ہیں، اور کیسرا الہی صاحبہ اور کچھ اور لوگ موقع پر کھڑے ہو کے ویڈیو بنواتے اور دکھاتے رہے. آپ کے خیال میں بالکل شفاف ہوئے الیکشن، پی ٹی آئی کا شکوہ درست ہے؟ جی دیکھیے، الیکشنز پاکستان میں کبھی بھی بغیر شکایتوں کے نہیں ہوتے، اور ہر ایک کو ان سے ضرور آبجیکشنز بھی آتی ہیں، آبزرویشنز بھی آتی ہیں. تو الیکشن کمیشن کے سامنے ایک بڑی اچھی مثال قائم کی گئی تھی جب آج کے جو دھاندلی کا ڈنڈورا پیٹنے والے ہیں پی ٹی آئی، انہوں نے NA-75 ڈسکا میں، جو کہ میرے گھر کے قریب گجرانوالہ کے ایک ہمسائے کا حلقہ ہے سیالکوٹ ضلع کا، اس کے اندر جب بدترین وہاں بے ضابطگی ہوئی، گولیاں چلیں، ووٹ سلو کیے گئے، 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے، تو الیکشن کمیشن نے اس پر ری پول کروایا، اور پری پول کے نتیجے میں الحمدللہ مسلم لیگ نون کو کامیابی حاصل ہوئی. تو لہذا الیکشن کمیشن کے پاس اگر جو ایسی شکایات ہوں گی تو ان کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ وہ ری پول کروا سکیں. لیکن یہاں میں پھر کہوں گا کہ 2.5 مہینے گزرنے کے بعد بھی اسد صاحب پاکستان کے کسی بھی حلقے میں یہ جو ڈھنڈورا پیٹنے والے ہیں دھاندلی کا، وہ کوئی فیصلہ کن ثبوت نہیں لا سکے کہ جناب یہاں دھاندلی ہوئی ہے، ورنہ اب تک ری پول ہو چکے ہوتے. سر وہ فارم 45 آپ کے خیال میں ایک ثبوت نہیں ہے، اور ابھی ٹرائبونلز میں تو معاملات چل رہے ہیں، رزلٹ تو نتیجہ تو نہیں آیا ان کے خلاف، ابھی تو وہ پینڈنگ ہے فارم 45 کا. یہی میری استدعا ہے کہ ہمیں بالآخر اپنے اداروں پر ہی قیاس اور اعتماد کرنا ہے. اگر جیسے جیسے وہ پٹیشنوں کے فیصلے ہوں گے اس کے مطابق نتیجے ہو جائیں گے. یہ جو ایک مستقل فساد اور فتنہ ہے جس کی بنیاد پر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بڑکے مار رہے ہیں کہ میں ادھر جاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا،
ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. یہ مت بھولیں کہ خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے کروڑوں بھائی اور بہنیں کی زندگیاں بہتر کرنے کی ذمہ داری ان جماعت کو دی گئی ہے جو اس وقت صرف فتنہ اور فساد اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. تو حاکمیت کی طرف ہم سب کو توجہ دینی ہے. یہ جو الیکشن کے معاملات ہیں یہ جیسے جیسے اداروں میں سے اور عدالتوں میں سے نکل کر آئیں گے ان کو ڈیل کر لیا جائے گا. اب فوکس تو کم از کم یہ ہونا چاہیے وفاقی حکومت ہے کہ ملک میں مہنگائی کم کریں, ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کریں اور باہمی مشاورت سے ایک مضبوط اور پرسکون حکومت کو آگے لے کر چلیں. الحمدللہ معیشت میں کچھ استحکام کے جو ہیں اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, اس کو آگے بڑھانا ہے. صحیح ہے. اچھا خرم صاحب, میں اس پر تو آتا ہوں, معیشت والے معاملے پر 2-3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ اب پرسوں کے انتخابات کی جو کہ بات ہو رہی تھی, یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو آپ کی جیت ہوئی ہے یہ 1.5 مہینے کی کارکردگی کی باعث ہوئی ہے یا بیانیے کے باعث ہوئی ہے؟ کیونکہ اگین میں رانا ثناء اللہ صاحب کی مثال اس لیے دوں گا کہ وہ پارٹی کے پنجاب کے بڑے عہدیدار ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیانیے کا مقابلہ بیانیے سے ہی ہو سکتا ہے, بیانیے کا مقابلہ 4 روپے روٹی سستی کر کے نہیں ہو سکتا. تو یہ بیانیے کا مقابلہ تھا پرسوں کے انتخابات میں, یا مریم صاحبہ کے بقول چونکہ ریلیف دیا گیا ہے, 4 روپے روٹی سستی کی گئی ہے, رمضان پیکج دیا گیا, اس کی وجہ سے الیکشن جیتے ہیں؟ تو اصل میں کس وجہ سے جیتے ہیں؟ جی دیکھیے, میں پھر کہوں گا کہ یہ زیادہ تر نشستیں وہی تھیں جس میں اس جماعت نے کامیابی جو حاصل کی تھی وہ کامیابی واپس ملی ہے. قصور میں کامیابی واپس ملی ہے, لاہور میں کامیابی واپس ملی ہے. جو فلپ ہوئی ہیں سیٹیں وہ گجرانوالہ ضلع میں ایک وزیر آباد کی سیٹ تھی جو کہ اس وقت آزاد امیدوار نے جیتی تھی, وہ مسلم لیگ نون کے الحمدللہ حصے میں آئی ہے. یا باجوڑ میں جو ایک ان کی سیٹ تھی تحریک انصاف کی جو کہ اب ایک آزاد امیدوار جیتے ہیں ان کے مقابلے. باجوڑ میں تو الیکشن ہوا ہی نہیں تھا سر, تو لہٰذا فریش الیکشن ہوا ہے. ہاں, تو انہوں نے کہا جی ٹکٹ غلط دیا گیا تو ہم ہار گئے. ایشو یہی ہے کہ اگر بیانیہ ہو تو پھر امیدوار اتنا اہم نہیں ہوتا. یہاں جبکہ عوام نے اسی جماعت کو اپنی سیٹیں لوٹائی ہیں. یہ ضرور ہے سر, لیکن صرف خرم صاحب صرف سیٹیں لوٹائی نہیں ہیں آپ کو. جو حلقہ آپ نے 2000 ووٹوں سے جیتا تھا وہ اب 20000 ووٹوں سے جیتے ہیں آپ. جو آپ نے 2500-3000 ووٹوں سے جیتا تھا وہ 20,000 ووٹوں سے آپ جیت رہے ہیں. تو صرف آپ جیتے نہیں ہیں, آپ بڑے مارجن سے جیتے ہیں. اسی پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ براہ راست نتیجہ ہے کہ چونکہ عام انتخابات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا اور اب جبکہ ان کے نتیجے میں حکومتیں قائم ہو گئی ہیں تو حکومتیں قائم ہونے کی بنیاد پر یہ ووٹ ڈالا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ اب جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے, کیونکہ اب ان کو نکالنے کا تو کوئی جو طریقہ کار ہے وہ سوائے پارلیمان کی یا اسمبلی کے موجود نہیں ہے. اور اسمبلی میں مثلا قومی اسمبلی میں 224-81 کے نمبرز ہیں. تو لہٰذا اب سب کی خواہش یہی ہے کہ یہ جو حکومتیں بن گئی ہیں جس پہ اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اب جبکہ یہ حکومتیں قائم ہو گئی ہیں تو ان حکومتوں کو کام کرنے دیا جائے. اس وقت بیانیہ یا مزاحمت یا انقلاب سے زیادہ اہم حاکمیت ہے, اور یہی ٹیسٹ ہے تمام حکومتوں کا کہ وہ پاکستان کے عوام کو کیسی حاکمیت فراہم کرتے ہیں. صحیح ہے. خرم صاحب, آپ اکانومی کی بات کر رہے تھے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگلے 3 سال میں $70 ارب واپس کرنے ہیں. کہاں سے آئیں گے یہ $70 ارب؟ جی, یہ $70 ارب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ریفارم سے آئیں گے, یہ پرائیویٹائزیشن سے آئیں گے, یہ حکومتی خرچے کم کرنے سے آئیں گے, یہ حکومتی قرضے لینے کی جو رفتار ہے اس کو کم کرنے سے آئیں گے, اور یہ انشاءاللہ اکنامک گروتھ سے آئیں گے. دیکھیے, ہمیں اسینشلی جو ہم نے لاسٹ سنجیدہ اکنامک گروتھ دیکھی تھی وہ 2017-18 کی گروتھ تھی 6.1% کی. اس کے بعد جو گروتھ ہوئی وہ تو جب ایک دفعہ بہت ڈپ آ گیا, مائنس میں اکانومی چلی گئی, اس کے بعد دوبارہ, لیکن جس لیول پہ ہم 2017-18 میں تھے اس تک بھی ابھی تک اکانومی کا سائز نہیں پہنچ پایا. تو ہمیں جو ہے جب گروتھ ہوتی ہے تو از خود اس سے ٹیکسیشن ریز ہوتی ہے, اس سے پاکستان میں جو نئے مواقع کاروبار کے پیدا ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہاں صرف اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم موجودہ حالات سے ہی یہ 70 ارب واپس کر پائیں گے, یہ ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے جو اندرونی ریفارم ہے, اسٹرکچرل ریفارم, وہ بھی, اور اس کے لیے اکنامک گروتھ بھی بڑی سنجیدہ سے چاہیے ہوگی 2025 کے بعد سے.
तभी ये हम कर पाएंगे। खुर्रम साहब, लेकिन ये जो नए वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब से आपने तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं कि वो आपको $70 अरब कमा के देंगे, ये बड़ा अनरियलिस्टिक सा फिगर आप उनको टारगेट के तौर पे नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये तवक्कुआत तो कभी आपने इसहाक डार साहब से या मिफ्ताह साहब से वाबस्ता नहीं की, ना उन्होंने कभी इतने पैसे कमा के दिए हैं। औरंगज़ेब साहब को ज़्यादा टफ टारगेट नहीं दे रहे? जी, वो यही है कि खास तौर पे जो ये एक सियासी नुक्ता नज़र है कि 2017 के बाद से पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार आया मोहम्मद नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद से, तब से पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस्तेहकाम नहीं पा सकी। अब जबकि और बहुत सारे इशूज जो उस वक्त मौजूद नहीं थे आज वो हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान को एक बैनुल-अक़वामी हालात में तब्दीली आई है और दुनिया अब उस तरह पाकिस्तान की मदद करने के लिए, या मसलन IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो हर दफ़ा पहले से ज़्यादा सख्त होते हैं, क्योंकि मगरबी दुनिया पाकिस्तान को अब उस नज़र से नहीं देख रही जो पहले जिस नज़र से वो देखते थे जब वो अफगानिस्तान में मौजूद थे। तो लिहाजा एक बड़ा टफ टारगेट है, और बहुत सारे जो हमने इस्लाहात या रिफॉर्म्स पोस्टपोन की हुई थी, मौखर की हुई थी, वो बिलाखिर अब बिल जो है वो ड्यू हो गया है। तो यस, ये औरंगजेब साहब के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी शामिल है, जिसमें हुकूमत के खर्चे कम करना भी शामिल है, हुकूमत के कर्जे कम करना भी शामिल है, और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ एक गहरी मुशावरत के बाद एक ग्रोथ एजेंडा देना भी शामिल है। सही है। अच्छा खुर्रम साहब, अभी हम ईरान के सदर का दौरा चल रहा है और उस पर हम जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है कि हमने ट्रेड का वॉल्यूम $10 बिलियन तक बढ़ा लिया है। लेकिन क्या हम ये जान सकते हैं कि ये जो ट्रेड बढ़ाई जा रही है इसमें इंपोर्ट्स कितनी हैं, एक्सपोर्ट्स कितनी हैं? अगर तो पाकिस्तान की तरफ से ट्रेड टूवर्ड्स ईरान हो रही है फिर तो हमें खुश होने की बात है, लेकिन अगर ये वॉल्यूम सिर्फ इस तरह से बढ़ रहा है कि ईरान की ज़्यादा प्रोडक्ट पाकिस्तान में आएंगी तो फिर तो डॉलर फ्लाई करके बाहर जाएगा, क्या फिर भी पाकिस्तान के फ़ायदे में है? क्या इसको हमें ये देखने की जरूरत नहीं है ये $10 बिलियन का वॉल्यूम बढ़ कैसे रहा है? जी देखिए, ये $10 बिलियन एक टारगेट है। अभी तो गालिबन $2 अरब से भी कम पाकिस्तान और ईरान का ट्रेड है, इसको लेकर जाना है। और क्योंकि ईरान के ऊपर अभी भी बहुत बैनुल-अक़वामी सैंक्शंस हैं, तो लिहाजा जो नॉर्मल तरीका है डॉलराइज्ड ट्रेड का वो ईरान के साथ नहीं हो सकता, हमें उसके लिए दूसरे तरीके ढूंढने होंगे। लेकिन ईरान चूंकि हमारा एक हमसाया मुल्क है और बहुत सारी ऐसी चीजें वो बनाते हैं जहां उनकी स्ट्रेंथ है, मसलन स्टील के अंदर स्ट्रेंथ है, उनकी जो ऑफ कोर्स पेट्रोलियम के अंदर स्ट्रेंथ है, गैस में स्ट्रेंथ है। इस तरह पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो एक बहुत अभी भी बहुत सारी पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो है किसी न किसी तरह ईरान पहुंच जाती हैं, बहुत सारे जो हमारे गारमेंट्स हैं वो वहां जाते हैं। इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करके किया जाए और उसका कोई मैकेनिज्म जो कि डॉलर से अलहदा हमें करना पड़ेगा, थोड़ी सी क्रिएटिव किस्म की सोच की जरूरत है, तो ये हो सकता है और ये दोनों ममालिक के लिए सही है। खुर्रम साहब, आपका तो ये पोर्टफोलियो भी रहा है चूंकि, तो ये गैस पाइपलाइन का जो मामला है आपके ख्याल में ये अब प्रैक्टिकली होता हुआ नजर आ रहा है? ये पाया तकमील को पहुंचेगा मंसूबा? जी हो सकता है, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो फैसला किया था उस पर बिल आखिर अमल दरामद हो रहा है। उसका स्केल बहुत कम कर दिया गया है ताकि जो बैनुल-अक़वामी जो फाइनेंशियल एक्सपोजर है पाकिस्तान का वो कम से कम हो। हमने पीडीएम की गवर्नमेंट में जो एक प्रोजेक्ट बड़ी कामयाबी से मुकम्मल किया वो अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि उसी दौर में हमने एग्रीमेंट साइन किया कि पोलान जो ईरान का बॉर्डर है वहां से गवादर तक बिजली की एक नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीडीएम दौर में ही वो लाइन बिछाकर उसको फिर वज़ीर शहबाज शरीफ ने और यही सदर रईसानी थे पिछले साल मई में उसको चालू भी कर दिया था। तो एक ऑलरेडी हमारे पास एनर्जी ट्रेड की जगह मौजूद है और उसके मुख्तलिफ तरीके उसके लिए इख्तियार किए जाते हैं पेमेंट्स करने के लिए, लेकिन इसको पाइपलाइन को हमें पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है कि वो पाकिस्तान की अपनी गैस जो है वो तेजी से कम हो रही है, तो इस प्रोजेक्ट को हमें हर सूरत मुकम्मल करना चाहिए। सही। आखिर में ये बताइए खुर्रम साहब कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या ऑपोजिशन के पास नहीं जानी चाहिए? जी देखिए, ये कोई कानून नहीं है और ये एक रिवाज 2008 में जब मुफाहमत की हुकूमत थी जिसको आज की ऑपोजिशन मिली भगत कहा करती थी कि जी इनका तो आपस में मिली भगत है, उस वक्त एक
ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا کہ اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آفر کی جائے، لیکن کسی بھی قانون میں اور اسمبلی کے قوانین میں یہ اپوزیشن کا حق نہیں ہے۔ سر یہی بات جب 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت نے کہا تھا کہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ محض ایک روایت ہے، اور ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ آپ کو اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ آپ ہی کے دور حکومت کے آڈٹ پیراز کو تو سیٹل کرنا ہوگا، تو وہ پھر آپ اس کا حساب کتاب کیسے کریں گے؟ مگر نون لیگ اس پر نہ صرف اڑ گئی تھی بلکہ ایک معاملہ کافی لٹکا تھا، اور پھر شہباز شریف صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی لے کر رہے تھے، تو آج وہی آرگومنٹ پھر آپ الٹا آرگومنٹ یعنی متضاد آرگومنٹ دے رہے ہیں؟ نہیں، میں بالکل آرگومنٹ نہیں دے رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف جو ہے یا سنی اتحاد کونسل اپنے انتشار اور فساد کے گھوڑے سے نیچے اتریں، جو پاکستان کے عوام نے ان کو ذمہ داری دی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، اس کا احساس کریں، تو یہ ضرور ہو سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر مستقل، اور ہمیں پچھلے 1-2 دن میں کچھ تھوڑی سی بہتری بھی محسوس ہوئی ہے کہ اگر ہم پہلے سے بہتر ماحول بنا ہے، تو اگر پہلے سے بہتر ماحول بنتا ہے، لیکن اگر مستقل طور پہ ایک دن بہتر ماحول ہے اور اگلے دن پھر وہ گردنیں اور ٹانگیں توڑنے کی دھمکیاں دیں گے یا بڑکیں مارنا شروع کر دیں گے، تو یہ ان کے اوپر ہے کہ کیا وہ ماحول کو بہتر کر کے یہ جو ایک مہذب طریقہ ہے پارلیمان کو چلانے کا، لیکن سر اس کے لیے راضی ہیں، کیونکہ جو میں عرض کر دوں کہ یہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے 2021 کے بجٹ میں ان کے وفاقی وزراء نے میز پر چڑھ کر اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بجٹ کی کتابیں فزیکلی ماری تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ صحیح ہے، لیکن سر پارلیمان کا ماحول اور کمیٹیوں کا ماحول مختلف ہوتا ہے۔ ویسے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر پارلیمان کے اندر جو بھی شور شرابہ ہو، ایون ابھی ہم نے جب آپ کی 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس میں بھی جو کمیٹیاں چل رہی تھیں وہ بڑے پرسکون طریقے سے چل رہی تھی۔ جو سینیٹرز پی ٹی اے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے، اور کچھ کمیٹیوں کو تو وہ ہیڈ بھی کر رہے تھے، وہ بڑے، اس میں کوئی ہم گڑبڑ نہیں دیکھتے۔ تو پارلیمان کا ماحول اور کمیٹیوں کا ماحول تو ویسے ہی فرق ہوتا ہے سر۔ جی دیکھیے، بس میں تو یہ کہوں گا کہ چاہے حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں، اگر پی ٹی آئی یہ فیصلہ کرے کہ اب کتابیں نہیں مارنی ہم نے اپنی مخالف جماعت کو، اور جو عوام نے ان کی ذمہ داری لگائی اس کو پورا کرنا ہے، تو یہ سب جو مہذب طریقے ہیں پارلیمان کو چلانے کے، اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی بریک میں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو فل کورٹ اجلاس ہوا ہے اس میں متفقہ تجاویز طے ہوئی ہیں، اور وہ تجاویز سپریم کورٹ کو بھجوائی جائیں گی۔ تو جو 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے وہ بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مستقبل میں کیسے ان معاملہ سے نمٹا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ پر جو اختلاف چل رہا ہے، ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں عامر متین صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار۔ بہت شکریہ عامر صاحب، خوش آمدید۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سنی اتحاد کونسل کے رہنما ہیں۔ حامد رضا صاحب بہت شکریہ۔ حامد رضا، پہلے تو یہی بتا دیجئے کہ جو پرسوں الیکشن ہوئے ہیں اس میں دھاندلی کی شکایات اپنی جگہ، اور وہ جو ڈبے آپ کہتے ہیں بھرے گئے یا فارم 45 کے جو مسائل ہیں اپنی جگہ، لیکن کیا آپ اس کو بھی ایک فیکٹر نہیں سمجھتے کہ آپ کے لوگ بھی کم نکلے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ووٹر نہیں نکلا ووٹ ڈالنے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ارشد بھائی۔ دیکھیں، میں آپ کو 2 گزارشیں کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کا ووٹر بالکل میں اسے ایڈمٹ کرتا ہوں اس بڑی تعداد میں نہیں نکلا جس طرح نکلنا چاہیے تھا، لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ میں چونکہ خود مختلف ایریاز میں موجود تھا، جس وقت پولنگ سٹیشنز کی طرف جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان میں سے اکثر شہری علاقے تھے، تو آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ ایک جگہ سے ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتا ہے اور 15 منٹ کے بعد واپس آ کے بتا دیتا ہے کہ اگلے چوک کے اندر تمام روڈ جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں، تو پھر باقی لوگ نہیں نکل پاتے۔ بیسیکلی یہ جو ہراسمنٹ تھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اور پنجاب پولیس کی طرف سے، اس ہراسمنٹ کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگوں نے پھر کہا کہ ہم باہر نکلیں گے، باہر نکلنے کے لیے ہمیں چوکوں کے اوپر تنگ کیا جائے گا، چوراہوں کے اوپر ٹارچر کیا جائے گا،
اٹھایا جائے گا. اور آپ آج بھی دیکھ لیں, آج ہمارے کچھ 16 کے قریب لوگ جو اس دن گرفتار کیے گئے تھے اور وہ عام ووٹر تھے, ان کی ضمانتیں ہم آج کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ابھی بہت سارے جو ووٹر ہیں وہ ابھی جیلوں کے اندر ہیں, ان کی ضمانتیں اپلائی کی ہوئی ہیں. تو اس ایک وجہ کی وجہ سے, ہراسمنٹ کی وجہ سے شاید لوگ نہیں نکلے. لیکن اگر آپ دیکھیں, مثلا میں آپ کو اگزامپل کوٹ کرتا ہوں, ہمارا جو وزیر آباد کا حلقہ ہے, ہم نے صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے اندر اس سیٹ کے اوپر 60,000 ووٹ لیا ہے. تو 60,000 ووٹ بائی الیکشنز میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر ایک وننگ ووٹ ہوتا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ سائڈ اس مخالف امیدوار کو مسلم لیگ نون کے اسے 71,000 ووٹ ڈلوا دیا گیا. جب اس کی کاؤنٹنگ ہی 25,000 سے شروع ہونی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ نتیجہ کیا آئے گا. یہ وجوہات تھی. لیکن صحیح ہے جو پہلا جملہ آپ نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ووٹر اس طرح سے باہر نہیں نکلا, لیکن عامر متین صاحب ووٹر کے علاوہ لیڈرشپ بھی شاید کیمپین کرنے کے لیے اس طرح سے نہیں نکلی. کیا یہ سوچ رہے تھے کہ خود بخود لوگ نکل آئیں گے؟ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. پی ٹی آئی کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں. اب اس کو سستی کہہ لیں, بیوقوفی کہہ لیں, آرام طلبی کہہ لیں, کہ ہراسمنٹ بالکل یہ ہوگی, مگر 8 فروری جتنی تو نہیں ہے نا. 8 فروری تو بہت ہی زیادہ تھی, اس سے بہت زیادہ مشکلات تھی. مگر کیونکہ اس وقت لوگ خود بخود ووٹر ان کا نکل آیا, کس طریقے سے دائیں بائیں گلیوں میں پتہ نہیں کہاں سے اوپر نیچے وہ کر کے وہ پہنچ گیا, تو انہوں نے فار گرانٹیڈ لیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا. ایک تو یہ بائی الیکشن ہے, بائی الیکشن کے لیے لوگ لائے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ گورنمنٹ تھی, ان کے پاس ایک تو انہوں نے مار کھائی بھی تھی, تیاری بھی تھی, ان کا بڑا اسٹیک پہ تھا, لاہور تھا, مریم بی بی اور شہباز شریف کی سیٹیں تھیں, انہوں نے پورا اپنا زور لگا دیا. انہوں نے یہ تقیہ کیا کہ یہ جو پہلے ہوا تھا خود بخود ہی شاید ہمارا ووٹر جو ہے نا وہ اتنا زیادہ موٹیویٹڈ ہے کہ وہ پھر وہ اس طرح ہی پھلانگ پھلونگ کے چیزیں وہ دوبارہ پہنچ جائے گا. نہیں, بائی الیکشن کی ڈائنامکس اور ہوتی ہے. بائی الیکشن میں خاص طور پہ ویسے بھی ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے, لانا پڑتا ہے, جو طریقہ کار ہے ہمیشہ سے رہا ہے. الیکشنز کے اندر بھی لایا جاتا تھا ہمیشہ, مگر یہ ایک نارملی تھی, ایک ایکسیپشن تھی جو پچھلی دفعہ 8 فروری کو ہوا. ایسا پاکستان کی تاریخ میں ہوا نہیں کہ ووٹر خود اپنی مرضی سے اپنے پیسے خرچ کے اپنی زور لگا کے پہنچا ہو. یہ ون آف اٹس کائنڈ تھا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. حامد رضا صاحب ایک چیز اور بتائیے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر اس وقت ایک بحث چل رہی ہے اور ہمارے پاس خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حکومت آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں دینا چاہتی. آپ کی طرف سے دیا گیا جو نام ہے شیر افضل مروت, کیا اس نام پر اعتراض ہے؟ کوئی بات چیت ہو رہی ہے حکومت سے, اس نام پر اعتراض ہے, یا آپ کو بطور پارٹی ہی نہیں وہ دینا چاہتے؟ جی میں ایک تو عامر بھائی کا میں بہت احترام کرتا ہوں, صرف ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں. عامر بھائی, ہم لوگ چونکہ انتخابات لڑتے ہیں, جب جنرل الیکشن ہوتا ہے تو پورے پاکستان میں کنٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک ہی شہر کے اگر مثلا فیصل آباد شہر کی 4 نیشن کی سیٹس ہیں اور 9 صوبائی کی سیٹس ہیں تو وہاں پر لوگوں کو روکنا مشکل ہوگا. لیکن اگر فیصل آباد کے اندر ایک ہی صوبائی کا الیکشن ہو تو پھر تمام تھانوں کی نفری وہاں پر لگا دی جاتی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیصل آباد کی پی سی جو ریزرو فورس تھی پولیس کی, وہ گجرانوالہ والے حلقے کے اندر فرائض سر انجام دے رہی تھی, تو 20 حلقے تھے, ان کو مینج کرنا بہت آسان تھا. تو یہ ایک وجہ تھی. دوسرا اسد بھائی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیکھیں استحقاق ہے اپوزیشن کا. چودھری نثار صاحب بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رہے, اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی جب اپوزیشن میں تھے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رہے, اور ایک جو سیٹ پریسیڈنٹ ہے, حکومت ہمیشہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن ہی کو دیتی ہے. ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اپوزیشن ہی کو ملے گی. ہے حکومت سے اس معاملے میں کوئی ڈائیلاگ چل رہا ہے؟ کیونکہ جب شہباز شریف کے معاملے پر اسی طرح کا ایک رکاوٹ آئی تھی, تحریک انصاف شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنانا چاہتی تھی, لیکن پھر ایک مذاکرات چل رہے تھے, پھر وہ ڈیڈ لاک ختم ہوا, شہباز شریف صاحب کو بہرحال دے دی گئی 2018 میں. کوئی بات ہو رہی ہے, اور کیا آپ نام تبدیل کر سکتے ہیں اگر شرط آتی ہے کہ جی شیر افضل مروت کو نہ لگائیں؟ اچھا دیکھیے عزت بھائی, میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ ابھی تک ہم نے کسی کا نام ان رائٹنگ پرپوز ہی نہیں کیا. جی لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ. چونکہ ظاہر ہے جب وہ لیٹر جانا ہے تو اس کے اوپر میرے سگنیچر ہونے ہیں, اور وہ ایس سی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر جانا ہے. ابھی تک حکومت کی طرف سے صرف ہمیں کچھ کمیٹیوں کی تفصیلات مہیا کی گئی ہیں, اور اس کے اوپر ابھی نیگوسیشن سٹارٹ ہونے ہیں. تو یہ جو ایک امپریشن ہے کہ شاید ہماری طرف سے نام ان رائٹنگ دے دیا گیا
दिया और हुकूमत ने उन राइटिंग उन नामों को रिजेक्ट कर दिया है, ऐसी कुछ नहीं है। नामों का हतमी फैसला इमरान खान साहब ने करना सही है। आज उमर अयूब साहब और गौर खान साहब मिले हैं इमरान खान साहब से जडियाला जेल के अंदर, और मेरी इतला के मुताबिक शायद उनकी गुफ्तगू हुई है मुख्तलिफ कमेटियों के हवाला से, लेकिन उसमें चूंकि मैंने अर्ज किया मुझे नेशनल असेंबली के सेशन से फौरन निकलना था, मेरे जो सिटिंग MP हैं सही है, लेकिन सर ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से नाम नहीं गया साहिबजादा साहब, वो तो ठीक बात है, लेकिन आमिर मतीन साहब चाहे नाम इनकी तरफ से ना गया हो, लेकिन PTI ने अपने तौर पर तो नाम फाइनल करके रखा हुआ है शेर अफजल मरवत का। आपके ख्याल में ये कैसी चॉइस है? भाई चॉइस से ज़्यादा तो PTI का ये हक है, ये अपोजिशन का हक होता है। एक आध दफ़ा एक्सेप्शंस हुई हैं, मेरा चंद साहब को एक दफ़ा पीपल्स पार्टी के दौर में मुक्सर लगाया था, मगर जिस तरह नूर आलम साहब को वो मुनहरफ रुकन थे, तो वो टेक्निकली वो एक भी वायलेशन थी, मगर उस वक्त क्योंकि अपोजिशन नहीं तो थी। ये एक बहरहाल आप देखें ज़्यादातर जो असम्बली के अंदर होती हैं वो रवायात पे चलती हैं, पार्लिमानी निज़ाम ही रवायात पे है। ये एक रवायत है कि आप अपोजिशन का लगाते हैं कि वो सारा जो उसका मकसद है एहतसाब करना जो गवर्नमेंट का होता है वो अपोजिशन का काम है। गवर्नमेंट में रहते हुए आप कैसे एहतसाब कर सकते हैं? वही आपके अपने सरकारी अफसर होते हैं, वो सब कुछ वही होता है। और पहले ही आप देखें PAC के अंदर कुछ रह नहीं गया, PAC के अंदर जो होता है कि वो 90% वो मुकम्मका हो जाता है, वरना बड़े ही कम केसेस होते हैं जो आगे FIA को या NAB को दिए जाते हैं, वो मुकम्मका पहले ही उसमें जा नहीं रहा। तो इसलिए चाहिए ये था कि उसको ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। तो मेरे ख्याल दोनों चीजें हैं, एक तो वो नाम पे शेर अफजल मरवत पे भी उनको ये मेरी ज़राए थे कि ये कन्वे किया गया है कि हम सोच सकते हैं अगर आप नाम तब्दील करें, मगर वो गालबन PTI को भी नहीं देना चाहते। इस वक्त एक और खबर दे दूं, ये नूर आलम साहब फिर बहुत इंटरेस्टेड हैं और वो JUI के इस दफ़ा रुकन बना दिए गए हैं, जो भी बहस जो भी इसको कह लें। तो वो जो बातचीत चल रही है फजलुर रहमान साहब से कि जनाब कश्मीर कमेटी भी देते हैं, तो वो जो प्लेट में रख के ऑफर की जा रही है उसके अंदर एक चीज ये भी है जिसमें JUI तो पता नहीं है या नहीं, नूर आलम साहब बहुत इंटरेस्टेड है। उसमें मौलाना का क्या इंटरेस्ट होगा अगर मौलाना के लिए? वो मेरे ख्याल ये छोटी छोटी चीजों से नहीं, उनका स्टेक पे बहुत ज्यादा है। अगर लेना होगा तो वो जो है वो बहुत बड़ी प्लेट होगी, ये दे दो तो, मगर फिलहाल वो माइल नहीं लग रहे किसी किस्म की सुलह के ऊपर या ये बैठ देगा। उनको वो सियासतदान है, उनको पता है सियासी तौर पे उनको सूट नहीं करता। सही है। साहिबजादा साहब एक चीज और बताइए, जो नून लीग के अंदर राना सनाउल्लाह या जावेद लतीफ के बीच चल रहा है वो तो मैंने भी खुरम दस्ती के हिसाब से डिस्कस कर लिया, वो तो उन्हीं से डिस्कस करने की बात है। लेकिन आपसे जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि जो बार बार राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब को कि भाई जो जीते हैं वो भी ठीक जीते हैं और जो हारे हैं वो भी ठीक आ रहे हैं, बशमूल वो कहते हैं वो कहते हैं मैं भी ठीक आ रहा हूं, जावेद लतीफ भी ठीक आ रहे हैं, यानी वो इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए वो कह रहे हैं कि इलेक्शन इस हद तक बिल्कुल ठीक हुए हैं। मगर आप ये क्यों कहते हैं कि जो हारे हैं वो गलत हारे हैं, जो जीते हैं हमारे लोग जीते हैं वो ठीक जीते हैं और उनके लोग जो जीते हैं वो गलत जीते हैं? सर देखें असद भाई, मैं सबसे पहले तो ऑफर कर रहा हूँ, मेरा हल्का है ना जी, राजा रियाज साहब वाला हल्का है, मेरे हल्के का आप थाम इंप्रेशन करवा लें, 10 रुपए फी वोट है, तो मैं ऑफर करता हूँ कि अगर मेरे हल्के के ऊपर हल्के में तो एतराज ही नहीं है ना, करवा लें, एतराज ही नहीं है, राजा रियाज को भी एतराज नहीं है। हमने जनरल ऑफर की थी कि भाईजान आप थंब इंप्रेशन करवा लें, हमने जो सीटें हम क्लेम कर रहे हैं उसके ऊपर देखें मेरे पास जो एविडेंसेस हैं, मैं आज की आपको कल के इलेक्शन की एक मिसाल दे देता हूँ। एक हल्का है, वहां पर एक गांव है, गांव के 3 पोलिंग स्टेशन हैं, 2 पोलिंग स्टेशन के ऊपर टर्न आउट है 33% और उन दोनों पोलिंग स्टेशन पे हम 10-10 वोटों से जीते हैं। लेकिन जो तीसरा पोलिंग स्टेशन उसी गांव के अंदर है वहां पे टर्न आउट है 83% और हमें 750 से हरा दिया गया वहां पे। अब देखिए, और फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47, अब देखिए फॉर्म 45 जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर तमाम पोलिंग एजेंट्स को प्रोवाइड करता है, तो फॉर्म 47 को उसी फॉर्म 45 की कंप्लाइंस के अंदर वो जनरेट होता है। अगर 45 के अंदर आपका 100 वोट है और 47 के अंदर वो वोट 1100 हो गया है, तो या 45 गलत है या 47 गलत है। ऑब्वियसली 45 गलत नहीं है, क्योंकि 45 वाला जो फॉर्म है वो को 15-20 कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स लेके जाते हैं।
ہمارا کلیم یہ ہے کہ آپ فارم 45 اور فارم 47 کو میچ کر لیں. ہم آپ فارم 47 45 پرووائڈ کر دیتے ہیں, میچ کر لیں. اس کے اوپر کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلیم غلط ہے تو ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. ہر حلقے کے 10 روپے فی ووٹ ہم سے لیں, اس کا تھمب امپریشن کروا لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ووٹ کہاں پر چلا اور کہاں پر نہیں چلا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں عامر صاحب, یہ جو ایک چپکلش چل رہی ہے جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ کے درمیان, ہلکی پھلکی موسیقی ہے یا یہ زیادہ سخت بات ہے؟ اور نون لیگ کی لیڈرشپ اس کو بڑی خاموشی سے دیکھ رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ نہیں, یہ آپس میں کو کہیں گے جی میرے یہ مطلب نہیں تھا, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, یہ اس طرح اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہار برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب یہ دیکھیں کہ باقی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ جیت بھی گئے ہیں, جگا دیے گئے ہیں, اور وہ وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مزے لے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, اور ویسے بھی وہ ہاریں نہ جیتیں ان کا ایک پارٹی میں وزن ہے, تو ان کی ایک پولیٹیکل ویلیو ہے. جاوید لطیف بیچارے ٹوٹلی آؤٹ کاسٹ رہ گئے ہیں, وہ آپ جیسے اینکروں کے لیے اب رہ گئے ہیں, اس کے علاوہ ان کی سنتا کوئی نہیں ہے. مگر اصل بات یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ جناب دھاندلی, وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ کہتے ہیں ان کا کہ جو جس طرح باقیوں کو جتوایا گیا ہے پی ڈی ایم کے اندر, میں بھی شامل تھا, باقی اگر پی ڈی ایم والے بینیفیشری بن گئے تو ہمیں کیوں نہیں جتوایا گیا؟ تو جاوید لطیف کا بھی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں جتوایا. بہت شکریہ عامر متین صاحب, سائیدزادہ حامد رضا صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں, سینئر قانون دان اور سینئر سیاستدان. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب, پرسوں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, اس میں اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ اس میں شدید دھاندلی ہوئی ہے, ڈبے پہلے سے بھرے گئے ہیں, فارم 45 میں ہیرا پھیری کی گئی ہے, اور دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہماری کارکردگی کا ثبوت ہے, 1.5 مہینے میں ہم نے ریلیف اتنا دیا, 2 مہینے میں, اس کے نتیجے میں لوگوں نے ہمیں بھاری مارجن کے ساتھ جتوایا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان انتخابات کو؟ حکومت تو میرا خیال ہے کوئی مزاحیہ کاسٹ ہے جو اس وقت حکومت ہے, اور ان کے اپنے لوگ جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ جیسے جو ان کے ستون تھے, وہ اب یہ تسلیم کر چکے ہیں. اس میں انہوں نے لگی لپٹی نہیں چھوڑی. انہوں نے تو کہا کہ یہ الفاظ ان کے ہیں, ان الفاظ میں انہوں نے چارج لگایا ہے کہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن تھے ان میں 90 کروڑ کی عوض شیخ پورہ کی 5 سیٹیں مسلم لیگ نواز کو دینے کا آفر کیا, اور وہ یہ آفر تھا ٹو ٹیک پر, نہیں کہ 90 کروڑ پہ سودا ہوا. نون لیگ بھی اس وقت سمجھتی تھی ہمارے بندے بہت آ جانے ہیں, ہمارا بڑا ہولڈ ہے یہ پنجاب, سینٹرل پنجاب میں, یہ کہاں جائے گی, ورنہ یہ 90 کروڑ کا سودا بالکل کر لیتے. پر رانا ثناء اللہ وہ کہہ رہے ہیں جی اتنی دھاندلی ہوئی ہے, سب چیزیں مان رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک قیدی کو ملا ہے سارا مینڈیٹ اس دفعہ. تو اب اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ, اور یہ اگر 8 فروری جو کہ سارے ملک گیر تھا الیکشن, وہ اگر ایک کچی جماعت کا, پہلی جماعت کا قاعدہ تھا, تو یہ اب تو پی ایچ ڈی کر گئے جو انہوں نے ان 21 سیٹوں پہ کیا. اس پہ یہ کر سکتے تھے, فوکس کر سکتے تھے. ان کے پاس مطلب وہ سارا ملک گیر ہو تو اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر بھی. اور پر بہرحال ملک گیر ایک بیوروکریسی کا, انٹیلیجنس کا, ان کے اہلکاروں کا ملک گیر ایک ہے, جال ہے, تو کر سکتے ہیں. کل بھی انہوں نے انٹرنیٹ بند رکھا, جہاں کنسٹیچوئنسی تھی ہمارے وہاں, میرے یہاں بند رہا. یہ
ایجنٹ کالج کے قریب تھا، اور کل ہی بھی یہ شکایتیں آئی ہیں اور کہ فارم 47 پہ انہوں نے پہلے ہی دستخط کرا لیے. یہ ہمیں بھی گیا جب میں پولنگ اسٹیشن پہ، اور جی فارم 47 تو انہوں نے پہلے سے دستخط کرا لیے. پولنگ ایجنٹ سے فارم 45 پہلے دستخط کرا لیے. کیوں کرا لیے، کیوں کیے آپ نے؟ وہ بیبیاں تو خاص کر کہتی تھی، اور یہ سارا ریکارڈڈ بہت سارا اس کے جو واقعات ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں. ویڈیو معاملہ یہ ہے جو بیبیاں کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جلدی بھیج دیں گے. اعتزاز صاحب، جس پریشانی کا آپ اظہار کر رہے ہیں انتخابی دھاندلی کے حوالے سے، پیپلز پارٹی اس شد و مت کے ساتھ یا اس زور کے ساتھ آواز نہیں اٹھا رہی. کیا حکومت کو ووٹ دینے یا حکومت کا حصہ بن جانے کی وجہ سے آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی مصلحت کا شکار تو نہیں ہے؟ نہیں، مصلحت کا نہیں، پر یہ تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کی حکومت کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے، تو پیپلز پارٹی کو جو محسوس ہوتا ہے اور جو نظر آتا ہے اس میں ذرا کچھ تھوڑے سے سائلنٹ رہ لیں گے. پر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائلنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ اس پہ کھل کے ہمیں احتجاج بھی کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے جو کیا ہے. میں ووٹ ڈالنے میں بالکل پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں، اور میں نے کل بڑا ہی پتھر رکھ کے دل پہ پر ووٹ دیا جو پارٹی کا حکم تھا. پر اب یہ اس قسم کی دھاندلی خان کسی نے دیکھی نہیں ہے. یہ اب اتنے بے دھڑک ہو گئے ہیں، یہ اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. یہ اگر دن دہاڑے ان کے سامنے، افسران کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے، اور میں یہ کورٹ میں ہر جگہ کہنے کو تیار ہوں، ثابت کرنے کو تیار ہوں، جس طرح انہوں نے 90 دن کی حکومتوں کو، جن کو ڈی لیجٹمائز کرنا پہلا سب سے ان کا فرض تھا، پھر سپریم کورٹ میں جاتے رہتے. جس دن 90 دن پورے ہوئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ، ان کو سیٹی بجا دینی چاہیے تھی کہ یہ سب انلیگل ہے، اس کے بعد ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے. اور انڈر دی کانسٹیٹیوشن دی چیف الیکشن کمشنر، وہ جب انتخابات اناؤنس ہوتے ہیں، اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، اس لمحے سے وہ چیف ایگزیکٹو ہو جاتا ہے سارے ملک کا چیف ایگزیکٹو. اور یہ نگران کا تو پاور ہی کوئی نہیں. نگران تو جس طرح یہ دیوار ہے، دیوار پہ ایک پھولوں کی وہ وال پیپر لگایا ہو، تو اس میں کہوں وہ بڑا پھول خان صاحب وہ ہے وزیر اعلیٰ، یہ چھوٹا پھول فائنانس منسٹر اس کا، یہ اس کا ٹرانسپورٹ منسٹر ہے، یہ اس کا ایجوکیشن منسٹر ہے، اور وہ پھول سے لگے رہے. یہی سپریم کورٹ نے میاں نواز، مسلم لیگ نواز کی اپنی پٹیشن، ان کی اپنی درخواست پہ خواجہ آصف کے کیس میں 2013 میں کہا تھا کہ ان کا تو کوئی اختیار ہی نہیں. ہاں، چیف الیکشن کمشنر کا اختیار ہے. وہ سر الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور وہ پھر معاملہ چلا گیا پشاور ہائی کورٹ کے پاس. پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا، اور اس کے بعد پہ ایک اور فیصلہ دیا. اب ایک جو فیصلہ آیا کہ جی آپ مخصوص نشستوں والے لوگوں کا حلف کرائیں، اجلاس بلائیں، لیکن اگین پی ٹی آئی نے وہ اجلاس نہیں بلایا، اور اب وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ قدم اٹھائیں گے. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو پہلے امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے، یا پھر سپریم کورٹ میں جا کے اس کے جو فائنلٹی جب وہ اختیار کرے گا اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ فیصلے تو انہوں نے کرنے، ان کے وکلاء نے کرنے، میں اس میں کامنٹ نہیں کرتا. ان کو اس کا نقصان ہوا ہے بہت، اور بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ بھی سیٹیں کسی کو دے دینی جس کو چاہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی ثواب دید ہے، اور یہ ان کو
پی ٹی آئی کو اس کا نقصان بھی ہے اور پی ٹی آئی سے یہ غیر آئینی اعتبار سے بھی ہوا ہے. اب پہلے پشاور کا ہائی کورٹ جانا ہے یا سپریم کورٹ جانا ہے یا ٹرائیبیونل کسی میں جانا ہے یا الیکشن کمیشن کے پاس ہی جانا ہے. یہ باتیں اب وہ ان کے وکلاء ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں. جو دے آر اے گڈ ٹیم، اچھی ٹیم ہے وکلاء کی، اور وہ بڑی تیزی سے اتنا بے انتہا ان کو بکھلایا ہوا ہے ساری انتظامیہ نے، ساری الیکشن کمیشن نے ان سے نشان بھی لے لیا. الیکشن کمیشن نے ان کو 50 کے 60 مختلف نشان دے دیے، ہر کینڈیڈیٹ کو ایک علیحدہ عجیب مخمصے میں ڈالا الیکشن کمیشن نے. اور ڈیلیبریٹلی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے وہ مسلم لیگ نون کو 60 دن دیتے ہیں اور جو پی ٹی آئی ہے اس کو 20 دن دیتے ہیں. یہ انصاف کس طرح اس کو کہا جا سکتا؟ صحیح ہے. اعتزاز صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اپوزیشن کو ملے، یہ روایت ہے صرف، اور پیپلز پارٹی نے 2008 میں یہ روایت ڈالی تھی جب چودھری نثار علی خان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا تھا. اب پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے، انہوں نے نام بھی دیا شیر افضل مروت کا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کس کے پاس ہونی چاہیے؟ اپوزیشن کے ساتھ. یہ کنونشن ہے، یہ اگریمنٹ بھی ہماری باہمی تھی، پر یہ کنونشن ہے. اپوزیشن کا چیئرمین ہوتا ہے سید خورشید شاہ، اپوزیشن میں رہے ہیں چیئرمین. چودھری نثار علی ہمارے واسطے سب سے ایک طرح کڑی تنقید کرنے والا، ہمارے لیے اس کے پاس برداشت ہی نہیں تھی تقریباً اس قسم کا عالم. بٹ اس کا نام آیا تو پارٹی نے کہا کہ بالکل بننا ہے. آصف صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ بننے گا، یہ اس کا حق ہے. تو یہ تو ہم تو اس سے بالکل ٹریڈیشن سمجھتے ہیں، اور بائنڈنگ ٹریڈیشن کنونشنز اور کانسٹیٹیوشنل کنونشنز جو ہوتی ہیں یہ ان پہ سختی سے عمل کرنا لازم ہے پارلیمنٹری سسٹم میں، ہاؤس آف کامنز کی سسٹم میں. صحیح ہے. اعتزاز صاحب یہ 6 ججز کے خط کا معاملہ جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فل کورٹ اجلاس بھی ہوا ہے، سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ جا چکا ہے. آپ اس کو کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ کیا اگین سپریم کورٹ اس پر بیٹھ کر فیصلہ کرے گی یا اگین اس پر کمیشن کوئی بنایا جائے گا؟ اس کا بہتر حل کیا ہے آپ کے خیال میں تاکہ 6 ججز کے خط کے معاملے کو منطقی انجام تک احسن طریقے سے پہنچایا جا سکے؟ دیکھیں جی، یہ احسن طریقے سے تو نہیں پہنچے گا. اس پہ تو سرجری ہونی پڑے گی. یہ اتنا سنگین الزام ہے اور کوئی عام آدمی بھی نہیں لگا رہا، عام خاص. میں تو حیران ہوں اس کے بارے میں اتنا انہوں نے اس کو خود بھی جو خط لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہم یہ واقعات لے کے آئے. آپ نے ہر بار ٹال مٹول کر دی. وہ چیف جسٹس پاکستان کو بھی بتایا. وہ خط ایسا ہے کہ اس خط کو پڑھ کے 8 ججز سارے اس میں اور 6 یہ کہہ رہے ہیں اور واقعات پیش کر رہے ہیں. یہ تو ایک انڈائٹمنٹ ہے، چارج شیٹ ہے اگینسٹ دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس کے خلاف ریفرنس اس پہ ہونی چاہیے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ اعتزاز صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مختلف جو اس وقت کی موجودہ ایشوز چل رہے ہیں عدالتوں میں یا سیاسی محاذ پر ان سب پر اپنا کامنٹ کر رہے تھے. یہ آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.